السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی ابراہیم صاحب ویلکم یو. مہربانی جناب. اور آج کل اس کردوں کے حالات آپ کو پتہ ہے احتجاج ہو رہے ہیں 2 بجے کے بعد. بالکل صحیح. اس سے جو کوئی نتیجہ نکل رہا ہے؟ نتیجہ اسے نکلا ہے انشاءاللہ کیونکہ بجلی کے بل کے بارے میں جو ہمارا مطالبہ تھا وہ منظور ہو چکا ہے. اب نئے بلیں کینسل کے پرانا ریٹ پہ آئیں گے. اور دوسری بات جو ہے آج جو دھرنا جو ہمارے کل کے روز تک شروع ہو گئے ہیں تو حکومت پاکستان سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں آپ ناخن کو ہوش لے لیں تاکہ عوام پرسکون ماحول میں رہنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ کیونکہ ہمیں آٹا کا مسئلہ ہے, ہمیں ٹیکس کا مسئلہ, ہمارے پاس یہاں کوئی وسائل ہے نہیں, ہمارے کوئی فیکٹری نہیں ہے, چاول کا فیکٹری اور کوئی کمپنی ہے نہیں ہے. ہم نے گرمی میں کمانا ہے, سردیوں میں کھانا ہے. اس غریب عوام کے ساتھ جو ظلم ہے نا, جو وہ ظلم ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو سبسڈی بٹوں کو خدا بہج نصیب کرے, اس بٹوں کو معذور منت ہے انہوں نے دے دیا تھا, لیکن آج ختم کریں, یہ ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ کرگل لداخ میں اتنا فیسلٹیز ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. تو آپ نے یادگار پر آگ لگانے کی کوشش کیا تھا جناب. میں اگر لوگ نہ پکڑے تو آپ نے حقیقت میں آگ لگا. حقیقت میں یہ سامنے آستانہ ہے جناب, آستانہ کی قسم, اس آستانہ کی قسم ہم نے اس میں پیٹرول لگا ہوا تھا سر. میرے لوگوں نے بچایا, میں ان کو غصہ کرتے رہا, لیکن انہوں نے غالب صاحب جب بیچ میں آگے مجبور ہو گیا. سادات تھا, سادات کہنا ماننا ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ سادات ہے, علماء ہے, آپ جیسے جوان ہیں, مائی بہنیں ہیں, ہمارے دعائیں دے رہا ہیں. اگر یہ مطالبہ نہ ہونے کی صورت میں اسی حسینی چوک سے میں اپنے بچوں کو لے کے آگے اپنے آپ کو جلاتے ہوئے یادگار چوک چلے جائیں گے, تب جا کے ان کو ہوش میں آئیں گے واقعی یار یہاں قربانی دینے والے بھی لوگ ہیں, قربانی دینے والے جوان ہیں کہ میں اکیلے نہیں